الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے عزت مآب ایمان والی غیرت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں عرض کیا تھا۔ ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔
لیکن مقام سب سے بڑھ کر ہے۔ اور آنے والا مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس میں دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تذکرے ہوں گے۔ پھر ہر کوئی عید میلاد النبی ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے منائے گا، لیکن شروع میں ایک بات سمجھ لیں کہ اسلام کی ہسٹری میں جشن نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسلام کی ہسٹری میں قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا، خوشی ملے تو شکر کرو، دکھ ملے تو صبر کرو۔ اسلام میں جشن نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور پھر عید میلاد النبی، میلاد کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو میلاد کہا جاتا ہے، پھر اس کو عید کا نام دیا جاتا ہے۔ عید یہ مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوشی عطا فرمائی۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اسلام میں تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے اسلام کے اندر کوئی چیز داخل کرنا چاہے تو اسلام دین مکمل ہو چکا، اب نہ اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہیں لیٹر لکھا، وہ لیٹر لکھ کے اس کے اندر لفافے میں پرچہ ڈال دیا، لفافہ بند کر دیا، ڈاک خانے والوں نے مہر لگا دی۔ اب آپ اس لفافے کے اندر سے نہ کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو اس دین کے اوپر میرے اللہ نے مہر لگا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے محبوب، ہم نے دین مکمل کر دیا، جو نعمتیں ہم نے آپ کو دینی تھی دے دی، اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو چیز حلال کرنی تھی وہ حلال ہو گئی، جو حرام کرنی تھی وہ حرام ہو گئی، اب دین کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی کمی پیشی کرے پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ دین اللہ نے نازل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، مکمل بھی اللہ نے کیا، مہر بھی اللہ نے لگائی۔ اب اس دین کے اندر کمی پیشی کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مدینہ طیبہ کی گلیاں ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ انصاریوں کی ایک بوڑھی عورت جو زار و قطار رو رہی ہے، آئی اور آدھی رات کے وقت میرے محبوب پیغمبر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، نبی کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے۔
دنیاوی ماں اور اس ماں میں یہ فرق ہے. اگر یہاں دنیا کے اندر ماں بیوہ ہو جائے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، دوسری جگہ نکاح کر لیا، تیسری جگہ نکاح کر لیا. نبی فوت ہو جائے، نبی کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پوری امت اس کی اولاد ہے اور وہ پوری امت کی ماں ہے. کوئی بیٹا ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کی ماں ہے. کوئی حضرت عائشہ کو ماں تسلیم کرے وہ تب بھی ماں ہے، کوئی تسلیم نہ کرے وہ تب بھی ماں ہے. دروازہ کھٹکھٹایا میرے پاک پیغمبر کا. امی عائشہ نے دروازہ کھولا. سامنے انصاری عورت کھڑی ہے، زار و قطار ہو رہی ہے. ماں جی نے پوچھا خولا خیریت تو ہے؟ آدھی رات کے وقت. میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ آدھی رات کے وقت تمہارے دروازے پر آئے تو سمجھ لو نا کہ یہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت مجبور ہے. خیریت تو ہے؟ مائی خولا کہنے لگی ماں جی میں نے اپنے نبی سے مسئلہ پوچھنا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خولا یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا وقت ہے؟ جاؤ چلی جاؤ، صبح آنا، دن کو آ کے مسئلہ پوچھنا، یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا وقت ہے؟ مائی خولا کہنے لگی ماں جی بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری مسئلہ ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہیں خولا نہیں چلی جاؤ، صبح آنا. 2 آدمیوں کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے. ایک بیمار آدمی کی رات اور ایک دکھی آدمی کی رات. رات ہی ختم ہونے میں نہیں آتی. جاؤ چلی جاؤ، صبح آنا. مائی خولا کہنے لگی ماں جی مسئلہ بہت ضروری ہے. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میرے محبوب پیغمبر کی آنکھ کھل گئی. ماں عائشہ کہنے لگی خولا اللہ کے لاڈلے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، میں تیرے مسئلے کی وجہ سے اپنے نبی کی نیند کو خراب نہیں کر سکتی، آرام کرنے دیں. یہ گفتگو سن کر اللہ کے محبوب پیغمبر بیدار ہو گئے. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ جی پیغمبر، میرے ماں باپ قربان جائیں اللہ کے محبوب آپ اٹھ گئے؟ آپ تو آرام فرما رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ دروازے پر کون ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا اللہ کے لاڈلے پیغمبر وہ انصاری عورت آئی ہے، مائی خولا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے. میرے محبوب نے فرمایا خولا کو اندر بلاؤ. مجبور ہوگی تبھی تو آدھی رات کے وقت آئی ہے نا، اندر بلاؤ. ہاں سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا، ہمیں اپنے پیغمبر کی قدر نہیں ہے. یہ وہ پیغمبر جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ مجھے نبوت نہ دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ مجھے نبوت نہ دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. کیسا پیارا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. بلاؤ. مائی خولا اندر آئی.
خولا کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ انصاریوں کی عورت، بوڑھی عورت مائی خولا رو کر عرض کرتی، اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اس دور میں ایسا کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی شخص کہے نا اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، ایسا کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، طلاق دے دی۔ اللہ کے محبوب کچھ کرو، کچھ کرو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں خولا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایمان والو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر کمی پیشی کا اختیار نبی کو نہیں ہے تو تجھے مجھے کیسے اختیار ہوگا؟ اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی چیز شامل کریں، اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی بات نکال دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مائی خولا کہتی ہے اللہ کے محبوب کچھ کرو، کچھ کرو، میری زندگی برباد ہو جائے گی، گھر برباد ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے رل جائیں گے، اللہ کے محبوب کچھ کرو نا۔ میرے رب نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ایمان والو قرآن بھی سچا، میرے محبوب کا فرمان بھی سچا، اللہ کا حکم بھی سچا۔ سبحان اللہ۔ میرا رب کہتا ہے او میرے لاڈلے پیغمبر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ میرے محبوب یہ دین ہم نے نازل کیا ہے، اس کے اندر کمی پیشی کا اختیار بھی ہمیں ہے، آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بات کہیں، اللہ اکبر، اگر آپ کوئی بات کہیں ثم لقطعنا منه الوتین، ہم آپ کا ہاتھ کاٹ دیں گے، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں خولا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ مائی خولا نے آدھی رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلایا۔ ماں عائشہ کہتی ہے خولا جاؤ، چلی جاؤ، پیغمبر کو پریشان نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب فرماتے ہیں خولا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مائی خولا نے دامن پھیلا لیا۔ اے نیلی چھت والے خدا، تو جانتا ہے نا، اللہ تیرا پیغمبر کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے پیغمبر کی بیوی کہتی ہے جاؤ، چلی جاؤ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ میرا گھر برباد ہو جائے گا، بچے رل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو میرا یہ جملہ نوٹ کرنا، کسی بندے کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کسی بندے کا رونا میرے رب کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتا۔ ماں خولا رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہے، رو رہی ہے، دامن پھیلایا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آوزاری کر رہی ہے، اور میرے رب نے فوراً جبریل امین کو بھیج دیا، جبریل جاؤ، میری بندی میرے سامنے رو رہی ہے، مجھے میرے بندی کے رونے پر ترس آیا ہے، جاؤ میرے پیغمبر کو بتا دو کہ اس بات کے اندر ترمیم نہیں کرنی، میں نے سرے سے قانون ہی بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کھول کے دیکھو 28واں پارہ شروع کے اندر جبریل امین آئے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ نے قانون ہی بدل دیا ہے، اللہ نے اس بندی کا رونا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی
इलल्लाह। اللہ نے اس بندی کے رونے کو اتنا قبول کر لیا ہے کہ سرے سے قانون ہی بدل دیا۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے اپنی بیوی سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین مکمل ہو چکا، دین کے اندر کمی پیشی کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ دین کے اندر کمی پیشی کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے۔ میرے محبوب کی زندگی میں ایسے مواقع آئے کہ جہاں جشن منایا جا سکتا تھا، لیکن اسلام میں جشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خوشی ملے تو شکر کرو اور دکھ ملے تو صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے یا کسی پر اٹیک کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بات حق چھپانا بھی مقصود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ حضرات اتنا اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر انسان کی ہسٹری اس کی ولادت کے بعد ہوتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا آغاز اس کی ولادت کے بعد ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، ناک تو بالکل ماں کی طرح ہے، پیشانی تو بالکل چچا کی طرح ہے، آنکھیں تو بالکل دادی کی طرح ہیں۔ پھر مثال دیتے، پھر اس کا بچپن آتا ہے، پھر اس کا لڑکپن آتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی زندگی کا آغاز اس کی ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کائنات میں ایک ہی انسان ہے کہ صدیوں پہلے، ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں لیکن اس کے چرچے آسمان پر پہلے گونجنے لگ گئے، اور وہ آمنہ کا لال ہے۔ وہ تیرا اور میرا پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ نبیوں کی ہسٹری اٹھائے، یہ کون؟ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اچھا، پھر اس کی بچپن کی ہسٹری شروع ہوئی۔ قرآن کریم میں 21ویں پارے میں پوری تفصیل ہے اس کی۔ پاؤں کا انگوٹھا چوس رہے ہیں، ماں کو حکم ہوا تابوت میں ڈال دیا، پھر وہ ڈال دیا دریا کے اندر، پھر وہ فرعون کے محل میں گیا۔ یہ سارا قصہ 21ویں پارے میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بچپن کے اندر ماں مریم کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگی، اور پھر بچپن کے اندر ہی پہلے دن، ایک دن کی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بلوایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کی، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ غیر نبی ہو، اس کی زندگی کا آغاز اس کی ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لیکن کملے والی کی زندگی کا آغاز، سبحان اللہ، بھی تو آسمان زمین بنے بھی نہیں تھے، ان کی زندگی کا آغاز پہلے شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ ان کے والد محترم، نام تو یاد ہوگا نا آپ کو، میرے محبوب پاک پیغمبر کے والد محترم کا نام؟ جی، حضرت عبداللہ۔
19 سال کی عمر میں وفات پا گئے، 19 سال کی عمر میں، اور جب وفات پا گئے تو اس وقت میرے پاک پیغمبر ماں کے شکم میں تھے۔ جب کوئی دنیا میں بچہ آتا ہے ہر کوئی کہتا ہے اس کا چہرہ فلاں کی طرح مثال دیتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی تو کوئی مثال ہی نہیں، وہ تو بے مثال ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میرے نبی کا چہرہ فلاں کی طرح ہے، اس کی آنکھیں فلاں کی طرح ہے، اس کے رخسار فلاں کی طرح ہے، اس کا ناک فلاں کی طرح ہے، اس کے ہونٹ فلاں کی طرح ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اللہ جب ہر انسان کی زندگی کا آغاز اس کی ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے تو میرے محبوب کی زندگی کا آغاز ولادت سے پہلے کر دیا، کیوں؟ میرا رب کہتا ہے لوگوں، اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا دنیا کا یہ کارخانہ بنانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے بنایا ہی اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے بھائیوں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے پیشانی ایسے ہوگی، کوئی کہتا ہے ناک ایسے ہوگا، کوئی کہتا ہے آنکھیں ایسی ہوں گی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کوئی کہتا ہے میں نے دیکھ کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نے سنا ہے۔ دیکھنے کے بعد انسان تبصرے کرتا ہے، کملی والے کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تورات تو میرے پاک پیغمبر کے دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے آئی۔ اللہ اکبر۔ تورات کے اندر میرے پاک پیغمبر کا ذکر، سبحان اللہ، صرف پیغمبر کا ذکر ہی نہیں، اس کے اندر میرے پاک پیغمبر کے لباس کا ذکر، آنکھوں کا ذکر، آنکھیں کیسی ہوگی؟ تورات بتا رہی ہے پیشانی کیسے ہوگی، رخسار کیسے ہوں گے، ناک کیسے ہوگی، ہونٹ کیسے ہوں گے، دندان مبارک کیسے ہوں گے، ہاتھ کیسے ہوں گے، لباس کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نہیں فرمایا میرے پاک پیغمبر تیرا شہر کیسا ہوگا، تیری بیٹیاں کیسی ہوں گی، تیری بیویاں کیسی ہوں گی، تیرے صحابہ کیسے ہوں گے، سبحان اللہ، تیرا شہر مکہ کیسے ہوگا۔ پہلے ذکر کر دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ قسمیں کھاتا ہے، شہر کی قسمیں۔ ابھی پیغمبر آیا نہیں دنیا میں، اللہ نے پہلے شہر کی قسم کھا لی۔ اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا لیکن لوح محفوظ کے اندر تو موجود ہے نا۔ اللہ اکبر۔ لوح محفوظ کے اندر تو موجود ہے نا۔ میرے پاک پیغمبر کا لباس کیسا ہوگا، میرے پیغمبر کے دوست کیسے ہوں گے، پیغمبر کی بیویاں کیسے ہوں گی، پیغمبر کی بیٹیاں کیسے ہوں گی، پیغمبر کا شہر کیسے ہوگا، سبحان اللہ، مکہ کیسے ہوگا، مدینہ کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر کا سبحان اللہ حسن کا نظارہ تو کرے نا۔ میں نہیں کہتا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں، رات کا اندھیرا میں کپڑے سی رہی ہوں،
سوئی گر گئی، یہ گھر کس کا، یہ حجرہ کس کا؟ سوئی گر گئی، روشنی کوئی نہیں، چراغ کوئی نہیں، چپ کر کے بیٹھ گئی۔ کملی والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ماں جی نے دروازہ کھولا، پیغمبر مسکرا کر کہتے ہیں عائشہ تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں آ رہا ہوں؟ تو پہلے دروازہ کھول کے کھڑی ہوتی ہے۔ ماں عائشہ فرمانے لگی اللہ کے محبوب جب ہوا چلتی ہے آپ کی زلفوں کا بوسہ لے کر گزرتی ہے، میں خوشبو سونگھ کر سمجھ جاتی ہوں میرے پاک پیغمبر آ رہے ہیں، میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ یہ بات سن کر پیغمبر مسکرائے، دندان ظاہر ہوئے، دانتوں مبارک کی روشنی سے ماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔ اور یہاں ایک بات کہہ دوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی پیغمبر نور ہیں، بعض کہتے ہیں بشر ہیں، حالانکہ ان چیزوں کے اندر کبھی نہیں جانا چاہیے۔ قبر کے اندر یہ سوال ہوگا، جی پوچھا جائے گا کہ تیرا عقیدہ کیا تھا، کہ تو نبی کو نور مانتا تھا یا بشر مانتا تھا؟ پوچھا جائے گا۔ کیوں جھگڑتے ہو ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں؟ ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت آتی ہے، دوریاں آتی ہیں، مت ایسی باتیں کیا کرو۔ اور اگر کوئی کہے کہ پیغمبر نور تھے، میں کہتا ہوں پیغمبر نوریوں کا بھی سردار ہے، نور تو کچھ بھی نہیں، وہ تو میرے پیغمبر کے غلام ہیں۔ پیغمبر نور ایسا کہ پیغمبر جیسا نور کوئی نہیں، پھر پیغمبر بشر ایسا کہ پیغمبر جیسا بشر کوئی نہیں۔ سمجھایا کرو لوگوں کو، پیغمبر نور بھی ہے، پیغمبر بشر بھی ہیں، لیکن نور ایسے ہے کہ پیغمبر جیسا نور کوئی نہیں، اور بشر ایسے ہیں کہ پیغمبر جیسا بشر بھی کوئی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑتے ہیں، پھر دلوں میں نفرتیں آتی ہیں، پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام تو جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو ملاتا ہے، توڑتا نور، پیغمبر کا بولنا بھی نور ہے، پیغمبر کا دیکھنا بھی نور ہے۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہو نا، یہ نور نہیں ہے؟ بولتے نہیں، یہ بھی تو نور ہے نا۔ پیغمبر کی آنکھیں بھی نور ہیں، پیغمبر کا بولنا بھی نور ہے، پیغمبر کا چلنا بھی نور ہے، پیغمبر کا کلام کرنا بھی نور ہے، پیغمبر کا ہر کام نور ہے، ہر کام نور ہے۔ نوریوں کا سردار جبریل امین میرے پاک پیغمبر کا غلام ہے۔ محبوب نے عشاء کی نماز پڑھائی، صحابی اٹھ کے چلے گئے، دو آدمی بیٹھے رہے، بوڑھے ضعیف، باہر اندھیرا۔ محبوب نے فرمایا کیا بات ہے، جاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اندھیرا ہے، خوف ہے، روشنی نہیں ہے، ہم کہیں گر نہ جائیں۔ تو اس کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں، تو میرے محبوب نے وہ لکڑی لی، یوں ہاتھ لگایا، وہ لکڑی چمکنے لگی۔ سارے سبحان اللہ کہو۔ لکڑی چمکنے لگی۔ جب گئے، اب جب آگے چلے گئے، ایک نے اس طرف جانا تھا، دوسرے نے اس طرف جانا تھا، لکڑی ایک کی چمک رہی ہے، اب وہ پریشان۔ اس نے کہا ہاتھ نبی کا لگا ہے، لکڑی کے ساتھ لکڑی لگائی تو وہ بھی چمکنے لگ گئی۔ میرے پیغمبر نور ایسے ہیں کہ میرے محبوب جیسا کوئی نور، بولو بولو، میرے نبی جیسا کوئی نور نہیں ہے۔ یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چمک،
یہ تاروں کی جگمگ یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ اور بشر، ہاں میرے پاک پیغمبر بشر بھی تھے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ پیغمبر امام بھی ہیں، پیغمبر چیف جسٹس بھی ہیں، پیغمبر جرنیل بھی ہیں، پیغمبر باپ بھی ہیں، پیغمبر بیٹے بھی ہیں، پیغمبر سسر بھی ہیں، پیغمبر داماد بھی ہیں، سب کچھ ہے، خاندان بھی ہے، برادری بھی ہے، چچا بھی ہے، پھوپھیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ تجھ اور مجھ سے افضل ہیں، تیرے اور میرے سے افضل ہیں۔ تیرے لیے حکم ہے، تو سو رہا ہے، آنکھ لگ گئی، جا وضو کر کے آؤ، پھر آ کے نماز پڑھو۔ پیغمبر سو رہے ہیں، آنکھ کھلی، اٹھ کے آ کے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے محبوب آپ تو آرام فرما رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا سنو، جب تم سوتے ہو تمہاری آنکھیں بھی سوتی رہتی ہیں، دل بھی سوتا رہتا ہے، اور جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی رہتی ہیں، دل اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہے۔ تمہارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ بات کریں، آپ کے منہ سے تھوک نکلے، لوگ نفرت کریں، میرے منہ سے تھوک نکلے، آپ نفرت کرو۔ پیغمبر تھوکے تو صحابہ ہاتھ آگے کر لیں، اپنے جسم پر مسل لیں، وہ تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جی آپ چلیں، آپ کا سایہ ساتھ ساتھ چلے، پیغمبر چلیں، اللہ نے سایہ اٹھا لیا کہ جیسے میرے پاک پیغمبر کے جسم اطہر پر کوئی گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو میرے پاک پیغمبر کے سائے کے اوپر کوئی گندا پاؤں نہ آ جائے۔ بشر ایسے ہیں، 2 دن کے بعد تو کپڑے بدلے، تیرے کپڑوں کے اندر سے پسینے کی بدبو آئے، اور میرے پاک پیغمبر کے جسم کے پسینے نکلیں، اس پسینے کی خوشبو ایسی ہو کہ جنت کے مشک و عنبر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو بولو براز کرے، چھوٹا بڑا پیشاب کرے، بدبو آئے، لوگ نفرت کرے، پیغمبر پیشاب کرے، چھوٹا بڑا پیشاب کرے، زمین پھٹ جائے، اپنے اندر سمو لے، اپنے اندر لے لے۔ جی یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی عقل کا اندھا کہے آپ کو پیغمبر تو نور تھے، تم بشر مانتے ہو، تو آپ کہو کہ نہیں ہم نور بھی مانتے ہیں، اور بولو نا بشر بھی مانتے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ نور ایسے تھے کہ اس جیسا کوئی نور نہیں، اور بشر ایسے تھے کہ ان جیسا کوئی بشر نہیں، وہ ایسے پیغمبر تھے۔ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا آنکھیں ہوں گی جنہوں نے پیغمبر کا دیدار کیا ہوگا، کیسی آنکھیں ہوں گی، کیسے صحابہ ہوں گے، نبی ان کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ میرے پاک پیغمبر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انہی کے لیے تو رب نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب کے صحابیوں میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ دنیا کا کتا کچھ بھی بھونکے ان کے لیے، اللہ راضی ہے، پیغمبر راضی ہے، تمہاری تعریف کرنے سے یا تذلیل کرنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بدو ان کو کہتے ہیں جو گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے، آ گئے خطبے کے دوران ہی کہنے لگے اللہ کے محبوب بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، گھاس نہیں ہو رہا، فصلیں نہیں ہو رہی، مویشی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اللہ کے محبوب دعا کرو نا اللہ بارش برسا دے۔ کیوں جی؟ میرے محبوب نے ان کو ڈانٹا کہ میں تو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، تمہیں بیچ میں مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، تم بعد میں بھی کہہ سکتے تھے۔ یہ میرے محبوب ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اچھا بارش چاہیے،
صحابہ فرماتے ہیں کہ سورج اپنی جوانی پر تھا، آگ برسا رہا تھا، دھوپ بہت تیز تھی اور بادلوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ کہو، ان بدو کے کہنے پر میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اللہ مدینے کے لوگ بارش چاہتے ہیں اور میں محمد ان کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ مدینے کے لوگ بارش چاہتے ہیں اور میں محمد، بولو نا، ان کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ باران رحمت نازل فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے اللہ نے بادلوں کو حکم دیا ہو کہ اے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں، مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں پھیل جاؤ۔ آج میرے محبوب مجھ سے مانگ رہے ہیں، اس کے دعا والے ہاتھ نیچے نہ جائیں، تم پانی لے کے پہلے پہنچ جاؤ۔ میرے محبوب دعا کر رہے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں بارش مسجد نبوی کی چھت سے ٹپک ٹپک کر میرے محبوب کے چہرے پر آئے اور پھر داڑھی پر موتیوں کے دانوں کی طرح تیرنے لگے۔ وہ تو چھت کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی جو پانی کو نہیں روک سکتی تھی۔ موسلادھار بارش، موسلادھار بارش۔ جمعہ کا دن ہو گیا، اللہ اکبر۔ دعا مانگی کس نے؟ بولو نا، مانگی کس نے؟ ہاں، اللہ ان مدینہ والوں کو بارش چاہیے، میں محمد سفارش کرتا ہوں، باران رحمت نازل فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں آن فان نبی پیغمبر دعا ہی کر رہے تھے، دعا مکمل نہیں ہوئی، چھم چھم بارش آ گئی، اور بارش مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، ٹپکنے لگی۔ صحابہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ موتیوں کے قطرے میرے پاک پیغمبر کے چہرے کے اوپر لہلہا رہے ہیں اور موتیوں کی طرح داڑھی پر چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن بولو، ہفتے کا دن گزر گیا، پھر رات گزر گئی، پھر اتوار آیا، گزر گیا، سوموار گزر گیا، منگل گزر گیا، بدھ گزر گئی، جمعرات گزر گئی۔ موسلادھار بارش، دن کو بھی بارش، رات کو بھی بارش، کم نہ ہوئی کہ چلو تھوڑا سا وقفہ لے لے، نہیں، پھر جمعہ آیا۔ کتنے دن ہو گئے؟ ہفتہ پورا گزر گیا، موسلادھار بارش، دن کو بارش، رات کو بارش۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما، وہی بدو اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی کا عالم تھا، فصل نہیں ہو رہی تھی، مویشی بھوکے اور پیاسے مر رہے تھے، اب تو مویشی ڈوب رہے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر بس کرو، اپنے رب سے کہو کہ بس کرے۔ میرے جملوں پر غور کرنا، اپنے رب سے کہو، آپ کہو۔ بدو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب آپ کہو، آپ کہو اللہ بس کر، اور شاید میرا رب بھی اسی انتظار میں تھا کہ میرے محبوب نے بارش مانگی ہے، جب تک میرا محبوب نہیں کہے گا بارش بند نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ محبوب مانگ لے اللہ بارش بند کر دے؟ نہیں۔ جن ہاتھوں نے اللہ کے سامنے دستے سوال کیا، جب تک وہ ہاتھ دوبارہ نہیں اٹھیں گے بارش بند نہیں ہوگی۔ بددعائے اللہ کے محبوب، اللہ سے کہو بس کرے، مویشی ڈوب رہے ہیں، پانی بہت زیادہ
اللہ کے لاڈلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ باران رحمت کی بس کر دے۔ مدینہ والے سیراب ہو گئے، مولا بس کر دے۔ صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر دعا کر رہے ہیں، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے خود خدا نے اپنے ہاتھوں سے ان بادلوں کو ہٹا دیا ہو، ان بادلوں کو ہٹا دیا ہو۔ دھوپ آ گئی، سورج اپنی جوانی پر، سبحان اللہ۔ ایمان والو، میرا پاک پیغمبر نور ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نور نہیں، اور بشر ایسا کہ ان جیسا کوئی، بولو ہے کوئی؟ ہاں جی میرے بھائیو، ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، یہ کوئی بات ہے؟ پیغمبر نور ہیں یا بشر؟ پیغمبر حاضر ناظر ہیں یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، قبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا؟ جی، تو جو قبر کے اندر سوال ہوگا ہی نہیں تو ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اور ان باتوں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں نفرتیں آتی ہیں۔ پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ فیصلہ کس سے کروائے؟ قرآن پاک سے۔ کس سے؟ بولو بولو سارے بولو، قرآن پاک سے۔ آپ قرآن پاک کھولیں، ہر سورت کے اوپر جہاں لکھا ہوتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ہاذہ مکیۃ ہاذہ مدنیۃ، یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ صحیح ہے؟ قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا کچھ حصہ مکی ہے، کچھ حصہ مدنی ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جب مکہ میں تھے تو اس وقت جو قرآن پاک یا سورتیں یا آیتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلائی۔ پھر جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں قرآن کریم کی جو آیتیں سورتیں نازل ہوئی وہ کیا کہلائی؟ وہ مدنی کہلائی۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اور جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں، اور جب ایک بندہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو تو پھر مکی اور مدنی کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں جی؟ بات سمجھ آئی؟ مکی اور مدنی کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر اگر یہ بات بھی سمجھ نہ آئے تو اللہ کے پاک پیغمبر معراج پر گئے، کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا؟ جی 15واں سپارہ شروع کرو، اس کے اندر معراج کا واقعہ ہے۔ 27ویں پارے سورہ نجم کے آخری رکوع میں معراج کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر دار بنی ہاشم سے لے کر مسجد اقصیٰ میں گئے، ٹھیک ہے؟ گئے، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو جاتا ہے وہ پہلے سے وہاں موجود، بولو بولو، وہ پہلے سے وہاں موجود۔ اگر پہلے سے کوئی موجود تھا یا حاضر ناظر تھے تو پھر جانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بات سمجھ آئی؟ مسجد اقصیٰ کے اندر سب نبیوں سے ملاقات ہوئی تو پھر آپ جبریل امین کے ساتھ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، چوتھے آسمان، 7ویں آسمان پر گئے، جنت جہنم کے نظارے دیکھے، لوح و قلم دیکھا، سدرہ پر گئے، بیت المعمور دیکھا، لوح قلم دیکھا، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پڑھا ہے نا قرآن کریم میں، سنا ہے نا علماء کرام سے۔ تو جاتا تو وہ ہے جو پہلے سے وہاں موجود، بولو بولو، ایک اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، ایک اللہ کی ذات، بولو نا، ایک اللہ کی ذات ہر جگہ ہے۔ بس ہر جگہ ہونا یہ اس کی شان ہے، ہر جگہ ہونا یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ہر جگہ انسان نہیں ہوا کرتے، ہر جگہ پیغمبر نہیں ہوا کرتے۔ حدیث میں ہے اگر آپ یہاں سے درود پڑھو گے تو درود پہنچایا جاتا ہے، جی درود
پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ ہم سب کو لے جائے اور وہاں پڑھو گے تو پیغمبر خود سنتے ہیں، جی پیغمبر خود سنتے ہیں، اور یہاں پڑھو گے تو پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پیغمبر وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے تو پھر پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ پہنچایا تو اسی کے پاس جاتا ہے نا. میں آپ کو کوئی یار یہ چیز میرے فلاں دوست کو پہنچا دو، تو کیا مقصد ہے کہ دوست یہاں موجود ہے؟ میرے بھائیوں، قبر کے اندر حشر میں یہ سوال نہیں ہوں گے، بالکل سوال نہیں ہوں گے. حاضر ناظر ذات اللہ کی ہے، عالم الغیب ذات کس کی ہے؟ ہاں. کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا، بولو بولو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو بہت بڑی بات ہے، کل میں نے کہہ دی، ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے تو پٹی بندھی ہوئی ہے اپنی آنکھوں پر بھی اور حضرت اسماعیل کی آنکھوں پر بھی، لیکن پتہ نہیں چلا اللہ کے خلیل کو کہ جس چھری سے گلا کٹا ہے، گرم گرم خون میرے ہاتھوں پر آیا، یہ خون دمبے کا ہے یا اسماعیل کا ہے؟ پتہ نہیں چلا. اور اگر پتہ چل گیا تو پھر قربانی کس چیز کی؟ پھر تو کوئی قربانی نہیں. ہاں، اللہ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے جتنا بتا دے، ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ وحی کے ذریعے جتنا علم اپنے نبیوں کو بتا دے اتنا علم نبیوں کو ہوتا ہے، نہ بتائے تو کوئی بات ہی نہیں. کنعان کے کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور یہاں باپ یعقوب رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، این یوسف، این یوسف، این یوسف، رو بھی رہے ہیں، میرا یوسف کہاں ہے، میرا یوسف کہاں ہے؟ بتاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نبی تھے کہ نہیں؟ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں؟ حضرت یوسف نبی تھے کہ نہیں؟ یہ تو کنعان کے کنویں میں تھے. پتہ چلا جب نزدیک تھے رب نے نہیں بتایا، اور جب بتانے پر آیا تو مصر سے کرتا چلا. تو یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لَأَجِدُ رِیحَ یوسف. لوگو، آج تم مجھے پاگل کہو گے، مجھے دیوانہ کہو گے، آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. رب نے نہ بتایا تو یہ کنعان کے کنویں میں تھے، نہ بتایا، اور جب بتانے پہ آئے تو مصر سے کرتا چلا. اور کیا کہہ رہے؟ لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لولا ان تفندون. آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ بتانے پہ آئے دور کی خبریں بتا دے، نہ بتانے پہ آئے نزدیک کی خبریں نہ بتائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، پیغمبر کے سسر، اور ایسے صحابی کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. حضرت عمر کس کا انتخاب؟ تو دوست بنائے اپنی مرضی سے، میں دوست بناؤں اپنی مرضی سے. عمر کو رب نے میرے پاک پیغمبر کے پاس بھیجا، رب نے اپنی مرضی سے. تو کیا مقام ہوگا عمر کا؟ سارے حائل چیزیں ہٹا دی اور جنگ کا نقشہ عمر کے سامنے کر دیا، اور مسجد نبوی کے منبر سے یا ساریہ، یا ساریہ بول یہاں رہے ہیں. اللہ نے آواز وہاں پہنچا دی، دور تک پہنچا دی. اور جب نہ پتہ چلا تو مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، پیچھے دشمن خنجر لے کر کھڑا ہوا ہے. رب بتانے پہ آئے تو دور کی خبر بتا دے، نہ بتانے پہ آئے تو اس نے حضرت عمر کے اوپر حملہ کر دیا. نہ بتایا تو حاضر ناظر ذات کس کی ہے؟ بولو، اللہ کی. اللہ کے بغیر کوئی حاضر ناظر. اور عالم الغیب ذات کس کی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب. بزرگوں کی بلی بھی عالم الغیب ہے، فلاں بھی غیب ہے، فلاں بھی غیب کی باتیں بتاتے ہیں، فلاں غیب کی خبریں بتاتے ہیں. اور وہ
یہ لکیریں دیکھ کے بتا دیتے ہیں. وہ بندر روڈ پر بیٹھے ہیں، وہ طوطا فال، کوئی کھوتا فال، کوئی کچھ فال. ان بے وقوفوں سے پوچھے کہ تم ہماری قسمت بتا رہے ہو، تمہاری قسمت کیا ہے؟ تمہاری قسمت کیا ہے؟ سارا دن بندر روڈ کی دھوڑ مٹی تمہارے چہرے پر. میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا، شاید ہم لاہور میں تھے، میں پڑھ رہا تھا اس وقت، دورہ تفسیر میں تھا، اور میری دستار بندی اس وقت جو بادشاہی مسجد کے امام تھے سید عبدالقادر رضا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کی تھی. یہ سن 90 کی بات ہے. تو ہم چلے جاتے تھے ہر جمعرات، کبھی داتا صاحب کے دربار پر، کبھی میاں میر صاحب کے دربار پر، کبھی کسی بزرگ کے دربار پر. درباروں پر جانا چاہیے، بزرگوں کی قبروں پر جانا چاہیے، جا کے لیکن باوضو ہو کر جانا چاہیے، باوضو ہو کر جانا چاہیے، با ادب ہو کر جانا چاہیے. اور جا کر ان سے مانگا نہ کرو، جا کر ان سے مانگا نہ کرو، جا کر دعا کیا کرو ان کے لیے. کیوں؟ جس اللہ کے وہ محتاج ہیں اسی رب کے ہم بھی محتاج ہیں. ان کے لیے دعا کیا کرو، مانگا نہ کرو. میاں میر کے بارے میں ایک بات چلتے چلتے بتا دوں. شاہ جہان کی بیوی نور جہاں جو تھی وہ شیعہ تھی. اس نے ایران میں خط لکھا کہ بہت بڑے بڑے کوئی ذاکر جو ہیں پوپ، ان کو بھیجو یہاں آ کر مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کریں. لیکن اس طرف سے نہیں آنا، لاہور کی طرف سے آنا، کیونکہ یہ صوفیوں کا علاقہ ہے. کہیں داتا علی حجویری ہے اور کہیں میاں میر ہے، اور پاک پٹن میں کہیں بابا فرید ہے. اس طرف سارے بزرگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا شیعہ سنی کیا ہوتا ہے. اور اس طرف سے بخارا سمرقند سے آئیں گے تو وہاں تو بڑے بڑے جید علماء ہیں، تو اس طرف سے بھیجنا. تو بڑا ترا، بڑا جبہ کبا اور بڑا بنٹھن کے لاہور آیا ذاکر. میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو اپنے مریدین سے کہا کہ اس کا دل سیاہ ہے. کیا کہا؟ اس کا دل سیاہ ہے، کالا ہے اس کا دل. دل ان کے روشن ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے رہیں، اس کے صحابہ سے محبت کرتے رہیں، اس کے اہل بیت سے محبت کرتے رہیں. ان کے دل روشن ہیں. اس کا دل سیاہ ہے، لیکن دیکھنے میں بڑا وجیح، قد کاٹھ، پگڑ اور جبے تو ویسے ہی پہنتے ہیں یہ. تو میاں میر نے سلام دعا کر کے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے اپنا نام بتایا. پہلے تو ایک رکوع اس نے بیان کیا، جی حضرت علامہ فلاں یہ وہ، آخر میں اپنا نام بتایا. اچھا کیا کام کرتے ہو؟ یہ بات توجہ سے سننا. اس نے کہا جی میں شان حسین بیان کرتا ہوں. کیا کہا اس نے؟ حضرت حسین ان کے ہیں، ہمارے نہیں. بولو ہے نا. فرق اتنا ہے، وہ کہتے ہیں یا حسین اور ہم کہتے ہیں واہ حسین. کیا کہتے ہیں؟ شہیدوں پر رویا نہیں جاتا، شہادت تو انعام ہے، اور جس کو انعام ملے اس کو واہ کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا جی میں تو حضرت حسین کا عظمت بیان کرتا ہوں اور شان بیان کرتا ہوں. اچھا تو میاں میر نے پوچھا کہ ان کی شان کیا ہے، مجھے بھی تو بتاؤ. وہ کہنے لگا جی توجہ ہے نا، وہ ذاکر کہنے لگا جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آرام فرما ہے وہاں سے 70 کلومیٹر دائیں طرف، 70 کلومیٹر بائیں طرف، 70 کلومیٹر آگے، 70 کلومیٹر پیچھے، چوپھیر 70 کلومیٹر تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جنتی ہیں. اللہ نے حضرت امام حسین کی وجہ سے سب کو بخش دیا. یہ کس نے کہا؟ بولو. ذاکر نے کہا. تو میاں میر نے پھر پوچھا کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آرام فرما رہے ہیں
وہاں سے 70 کلومیٹر چاروں طرف جو لوگ آرام کر رہے ہیں، مر گئے ہیں، قبروں میں ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جنت کے ٹکٹ دے دیے، وہ جنتی ہیں۔ میاں میر نے پھر کہا، مجھے بات سمجھ نہیں، کیا کہا؟ اس ذاکر نے پھر کہا کہ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، 70 کلومیٹر تک حضرت امام حسین کی برکت سے اللہ نے سب کو معاف کر دیا، جنت کے ٹکٹ دے دیے۔ تو میاں میر نے کہا یہ شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس نے کہا جی جی، یہ شان حضرت حسین کو کہاں سے ملی؟ ہے نا توجہ؟ میاں میر نے کہا یہ شان حضرت حسین کو کہاں سے ملی؟ کہا ان کے نانا سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا سے ملی۔ کہا نانا سے ملی نواسے کو، جہاں نواسا آرام کرتا ہے 70 کلومیٹر تک اللہ نے سب کو جنت دے دی۔ تو جس نانا کی وجہ سے وہ 70 کلومیٹر والے بخشے گئے، تو جو نانا کے پہلو میں سو رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو نانا کے پہلو میں صدیق و عمر سو رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو سر پٹ بھاگا، کہنے لگا اگر ان کے پاکستان کے صوفیوں کا یہ حال ہے تو ان کے مولویوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ وہیں سے واپس بھاگ گیا، وہیں سے واپس بھاگ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بزرگوں کی قبروں پر جایا کرو، باوضو ہو کے جایا کرو، لیکن وہاں جا کر پڑھ کے بخشا کرو، مانگا نہ کرو، کچھ ان سے مانگا نہ کرو۔ تو ہم بھی جایا کرتے تھے، جمعرات کو ہمیں چھٹی ہوتی تھی ظہر کے بعد، کبھی داتا صاحب کے دربار پر، کبھی میاں میر کے دربار پر، کبھی 65 کے شہداء کے دربار پر، کبھی میانی صاحب قبرستان جہاں غازی المدین شہید دفن ہے وہاں، کبھی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر۔ تو ہم 6-7 تھے، اس وقت ہم جوان تھے، نہیں اب بھی جوان ہوں میں، مت خیال کرنا، اب بھی جوان ہوں میں۔ تو ہم 6-7 چلے گئے داتا صاحب کے دربار پر۔ اس وقت جو دربار تھا نا، یہ جو صحن ہے، اس وقت یہ صحن نہیں تھا، ایسے گراؤنڈ تھا، خالی گراؤنڈ تھا، یہاں قوالیاں ہوتی تھی۔ اب تو وہ مسجد انہوں نے صحن اندر لے لیا۔ تو ہم نے پروگرام بنایا اور پروگرام بنا کے ہم چلے گئے۔ 90 کی بات ہے، 50 پیسے چونیاں اٹھنیاں چلتی تھی، 10 پیسے 5 پیسے جی یہ چلتے تھے۔ تو وہ 50 پیسے لیتا تھا ہاتھ دیکھنے کے، نجومی جو تھا۔ ہم چلے گئے، تو پروگرام تو ہمارا تھا، تو میں نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ دیکھا اور اس نے کہا کہ ظاہر ہے 33 سال پہلے کی بات ہے، 33 سال پہلے، تو اس وقت تو کیفیت کچھ اور ہوگی نا۔ 33 سال پہلے جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو کہنے لگا تیرے ہاتھ میں تو شادی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، دولت ہے، عزت ہے، یعنی وہ چیزیں بتائی جس سے میرا دل خوش ہو۔ جب میں نے ہاتھ دکھایا تو میں 4 بچوں کا باپ تھا اس وقت، میرے 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ تو جب اس نے ہاتھ دیکھا میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، کہتا نکال 8 آنے، 50 پیسے کو 8 آنے کہتے تھے۔ تو میں نے پکڑ لیا اس کو، انہوں نے بھی پکڑ لیا، خوب مارا اس کو۔ ہم نے کہا تو ہمیں بتا رہا ہے، تجھے یہ پتہ نہیں کہ ایک لمحے کے بعد میری پٹائی ہوگی؟ تجھے اپنا پتہ ہی نہیں کہ ایک لمحے کے بعد میری پٹائی ہونے والی ہے؟ تجھے تو پتہ نہیں اپنا، جب تجھے اپنا پتہ نہیں ہمارا کیا بتائے گا تجھے؟ تیرے باپ کے 4 بچے گھر میں کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا خوب پٹائی کی۔ اور قرآن کریم میں ہے دوسرے پارے میں، سیقول کے پارے میں، یہ جو تم ہاتھ دکھاتے ہو نجومیوں کو اور وہ تمہیں بتا دیں، عرب کے اندر تیر پھینکے کرتے تھے، تیر پھینک کر فال نکالا کرتے تھے، اور یہاں ہاتھ پر لکیریں دیکھ کر یا وہ دانے پھینک کر تمہیں قسمت بتائیں۔ یاد رکھو قسمت وہی بتا سکتا ہے جس نے ہماری قسمت کو بنایا ہے، اس کے علاوہ ہماری قسمت کو بولو کوئی نہیں بتا سکتا۔
جس نے ہماری قسمت کو بنایا ہے وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر تجھے کچھ بتا دے اور تو اس پر عمل کرے، یقین کرے، تو اپنے ایمان کی خیر منا، تیرا تعلق رب سے ٹوٹ کر اس منحوس کے ساتھ جڑ گیا۔ تو نے اس کی بات پر یقین کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کی رسول کی بات کو ٹھکرائے وہ مسلمان ہے، جی وہ مسلمان ہے۔ مت کسی کو ہاتھ دکھایا کرو، مت فال کھلوایا کرو، یہ اپنا عقیدہ کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، اللہ تمہیں کسی وقت بھی فراموش نہیں کرتا۔ اگر رب تمہیں فراموش کر دے تو رب کعبہ کی قسم ہے تم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، اس کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو مجھے میرا اللہ یاد کرتا ہے کہ نہیں، مجھے میرا رب یاد کرتا ہے کہ نہیں، تو اپنی آنکھیں دل کی طرف جھکا لو اور دل سے تصور کرو کہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو میرا رب بھی تیرا ذکر کر رہا ہے۔ اگر تو نے اپنے رب کو بھلا دیا، پھر رب کو بھی تیری ضرورت نہیں۔ حدیث میں نہیں آتا، بلکہ قرآن کریم میں ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو نا یا اللہ، میرا اللہ 10 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو ایک بالش اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ ایک ہاتھ تیری طرف آتا ہے۔ تو ایک ہاتھ جاتا ہے، وہ 10 ہاتھ تیری طرف آتا ہے۔ وہ کبھی بھی تجھے فراموش نہیں کرتا سکتا۔ ہم اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں اور ان چکروں میں پڑ گئے، اور مولویوں نے ایسا دماغ خراب کیا ہے، ایسا دماغ خراب کیا ہے کہ ایک مولوی کے ماننے والا دوسرے مولوی کے ماننے والے سے سلام نہیں کرتا۔ اور کیوں نہیں سلام کرتے؟ نہیں ہم نہیں تجھے مانتے، تم نہیں مانتے، تم نبی کے گستاخ ہو، نبی کو نہیں مانتے۔ او بھائی خدا کا واسطہ، چھوڑو مولویوں کو، چھوڑو مولویوں کو، اپنی قبر آخرت کی فکر کرو۔ تو قبر میں جائے گا، تجھے چھڑوانے کے لیے مولوی صاحب نہیں آئیں گے، پیر صاحب تیری قبر میں نہیں آئیں گے۔ تجھ سے سب سے پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ پوچھا جائے گا قبر کے اندر کہ نور مانتا تھا یا بشر مانتا تھا، حاضر ناظر مانتا تھا کہ نہیں، عالم الغیب مانتا تھا کہ نہیں۔ قرآن سے بڑی دلیل بھی کوئی ہے؟ جی قرآن کریم نے تو تقسیم بتا دی نا کہ یہ مکی ہے وہ مدنی ہے۔ جو خدا ہر جگہ ہے اس کی مسجدیں بھی ہر جگہ ہیں، جو پیغمبر ایک جگہ ہے اس کا گنبد خضرا بھی ایک جگہ ہے۔ یہاں درود پڑھو پہنچایا جاتا ہے، صرف درود ہی نہیں، پڑھنے والے کا نام بھی پہنچایا جاتا ہے، پڑھنے والے کا نام بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اور وہاں پڑھو تو کملی والے خود سنتے ہیں۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی، یہ ذہن میں رکھ لینا، بڑے کام کی بات ہے۔ کوئی حج اور عمرے پر جائے ان کو بھی یاد کرا دینا، اللہ تعالی ہم سب کو بھی لے جائے۔ جب روضہ رسول اللہ پر حاضری ہو، آپ سلام پڑھیں، وہاں شرطے کھڑے ہیں، وہ تو اتنی دیر نہیں کھڑے ہونے دیتے، وہ تو جلدی جلدی فارغ کرتے ہیں، جاؤ جلدی جاؤ۔ لیکن اتنا موقع مل جاتا ہے جب آپ وہاں سلام پڑھیں اللہ کے پاک پیغمبر پر، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر یہ کہیں، سلام پڑھ لیں، سلام پڑھنے کے بعد یہ جملے کہیں، اللہ کے محبوب میں فلاں بن فلاں پاکستان سے آیا ہوں اور میں یہاں آ کر آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ قیامت والے دن میرے ایمان کی گواہی دینا۔ جس طرح آپ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دیں گے، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، خلیفہ اول خلیفہ دوم آپ بھی گواہ رہنا، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں،
کل قیامت والے دن میرے ایمان کی گواہی دینا اور وہاں کلمہ پڑھنا. دیر لگے گی؟ جی دیر لگے گی. یہ عزم کرو کہ ہم نے یہ کام وہاں جا کے کرنا ہے، وہاں جا کے کلمہ پڑھنا ہے، اور وہاں جا کے جب سلام پڑھیں گے تو ان کو گواہ بنا کے ہم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے. یہ تحیہ کرنا تمہارا کام ہے، وہاں پہنچا کر کلمہ پڑھوانا یہ میرے رب کا کام ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.